بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاری گزٹ میں ہوں گل بخشال میں. آج کا کالم بعنوان تحریک لبیک کے دھرنے ناقابل برداشت. ناظرین، مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے دور اقتدار میں قومی سیاست میں آئے اور آج تک ضیاء الحق کے نقش قدم پر ہیں. اپنے دور وزارت اعلیٰ میں انہوں نے لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جالوں کے خون سے لاہور کی سڑکوں کو نہلایا تھا. 2014 میں علامہ طاہر القادری کے آئے روز کے احتجاج اور دھرنوں سے نجات کے لیے لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں معصوم پاکستانیوں کو خون میں نہلا کر ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کر کے علامہ طاہر القادری کی احتجاجی سیاست سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیں. ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا خیال تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو دفن کر دینے سے پیپل پارٹی بھی دفن ہو جائے گی، لیکن پیپلز پارٹی کا بھٹو آج بھی زندہ ہے. رجیم چینج کے بعد تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنوں پر پاکستان کی سرزمین تنگ کر دی گئی. تحریک انصاف کے قائد عمران خان اور تحریک انصاف کی دوسری قیادت کے خلاف ظلم و بربریت کے انتہا کر دی گئی، لیکن تحریک انصاف کی مقبولیت کے گراف کو نہیں گرایا جا سکا. ظلم و بربریت کے انتہا کر دی گئی لیکن تحریک انصاف کی مقبولیت کا گراف نہیں گرایا جا سکا. آئے روز کے جلسوں اور لانگ مارچ سے نجات کے لیے 9 مئی کا خوفناک منصوبہ بنایا گیا. خیبر پختونخوا سے تخت اسلام آباد آنے والے عوامی سیلاب کو بظاہر کئی ایک رکاوٹوں کے باوجود اسلام آباد کے ڈی چوک تک آنے کا راستہ دیا گیا. مسلم لیگ نون نے ڈی چوک میں کس بے دردی سے پاکستانیوں کا خون بہایا، پاکستانیوں کے ساتھ دنیا نے دیکھا. پاکستان بھر میں قومی املاک کو آگ لگا کر اڈیالہ جیل میں قید اور تحریک انصاف کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کرنے کی تاریخ رقم ہو گئی. اگر ایسا کوئی منصوبہ نہیں تھا تو خیبر پختونخوا سے پنجاب آنے والے تمام داخلی راستے بند کر دیے جاتے، لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا. ڈی چوک میں جو ظلم ہوا تھا، ایسا ہی کچھ تحریک لبیک کے قائد سعد رضوی سے متعلق بھی سوچا گیا. تحریک لبیک کی قیادت نے عمران خان کی حکمرانی میں احتجاج اور دھرنوں کا بازار گرم کیے رکھا اور رجیم چینج پر خوب تالیاں بجائیں، لیکن جانے کون سا طبقہ ہے جو تحریک لبیک کا بٹن دباتا ہے اور سعد رضوی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ سڑک پر نکلتے ہیں تو پنجاب بھر کو جام کر دیا جاتا ہے. سعد رضوی غزہ کے مسلمانوں سے اظہار ہمدردی کے لیے سڑک پر آیا اور اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے جانے کا اعلان کر دیا. حالانکہ وہ احتجاج لاہور کی سڑکوں پر بھی کر سکتے تھے. تحریک لبیک کے کارکن اسلام آباد جانے کے لیے لاہور مرکز مسجد رحمت اللہ عالمین میں جمع ہوئے تو پنجاب پولیس نے مرکز پر دعویٰ بول دیا. مرکز میں خون کی ہولی کے باوجود جب تحریک لبیک اسلام آباد جانے کے فیصلے پر ڈٹ گئی تو مسلم لیگ نون کی حکومت نے لاہور سے باہر مرید کے میں تحریک لبیک کو آخری سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور لانگ مارچ کو لاہور سے مرید کے لایا گیا. حکومت سے مذاکرات بھی ہوئے لیکن سعد رضوی ڈٹ گئے تھے تو مسلم لیگ نون نے فیصلہ کر لیا اور پنجاب پولیس نے تحریک لبیک کے مرکز پر رات کے اندھیرے میں اس وقت دعویٰ بول دیا جب تحریک لبیک سو رہی تھی. مرید کے پاکستان کا غزہ بن گیا. پنجاب پولیس نے انتہائی بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعد رضوی کے ساتھ اس کے چاہنے والوں کو بھاگ کر جان بچانے پر مجبور کر دیا. مرید کے جہاں شام کے وقت نعرہ تکبیر کے نعرے بلند ہو رہے تھے، صبح کے اجالے میں دنیا نے وہاں ماتم کرنے والوں تک کو نہیں دیکھا. وہاں معصوم جانوں کا خون تھا، نہ کوئی لاش تھی اور نہ زخمیوں کی دردناک چیخیں. تحریک لبیک کے ساتھ جو ہوا
اس سے پاکستانی پریشان اس لیے نہیں کہ پاکستان کے پنجاب میں ایسا کچھ پہلی بار نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں سعد رضوی کے والد مرحوم خادم حسین رضوی بھی ایسا ہی کچھ کیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام کے خاکوں کے مقابلے کرائے جانے کے اعلان پر خادم حسین رضوی نے نیدرلینڈ کے سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کرتے ہوئے اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان فیض آباد میں دھرنا دے کر عوامی زندگی کو مفلوج کر دیا۔ تحریک انصاف کی حکومت نے مذاکرات کیے، لیکن خادم حسین رضوی اپنے مطالبے پر ڈٹ گئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر پولیس نے کارروائی کی، مزاحمت پر گولی چلی، دھرنے میں 6 معصوم مومن جان سے گئے تو خادم حسین رضوی نے حکومت سے مذاکرات کیے اور دھرنا ختم ہو گیا۔ اپریل 2021 میں انسداد دہشت گردی قانون 1997 کے تحت تحریک لبیک پر پابندی لگ گئی، تاہم تحریک انصاف کے ساتھ معاملات طے پا جانے کے بعد اسی سال نومبر 2021 میں تحریک لبیک پر سے پابندی اٹھا لی گئی تھی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے، جتوں کے ہاتھوں ریاست بلیک میل نہیں ہوگی۔ ٹی ایل پی کے دھرنے ناقابل برداشت ہیں، اس پر کارروائی ویسے ہی ہوگی جیسے 9 مئی پر ہوئی، مقدمات کے فیصلے ہوتے نظر آئیں گے۔ حکومت پنجاب نے قانون کی بالادستی کے لیے وفاقی حکومت سے تحریک لبیک پر پابندی کی سفارش کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ اپریل 2021 میں تحریک انصاف نے جب تحریک لبیک پر پابندی لگائی تو آج کی حکمران جماعت اور اس کے اتحادیوں نے تحریک انصاف کے فیصلے پر ماتم کیا تھا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی سوچ سے ظاہر ہے کہ آج پاکستان میں اگر کوئی مومن اور محب وطن سیاسی جماعت ہے تو وہ مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی ہیں، باقی سب جماعتیں دہشت گردوں کے جتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اجازت سے پہلے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔